نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 61 ہے سورۃ البقرہ، بیان السبحان سے ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائی ہوئی چیزیں، ساگ، ککڑی، گیہوں یعنی تمام اجناس جو ہے لہسن پیاز وغیرہ عطا کرے۔ اب یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ایک تو ان کے اندر ناشکری آئی اور یہ تبدیلی مانگنے لگے، اور یہی ان کا ایک کریکٹر جو سب سے زیادہ سمجھ آتا ہے نا، وہ یہ کہ یہ چینج مانگتے تھے، بدلنے کا مزاج تھا ان کے اندر، اور انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا، اس میں تعریف کی، موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی دین بدل دیا، استغفار کو بدل دیا۔ یعنی کہ جب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم نے فتح کیا ہے جب شہر کو، تو آپ وہاں پر عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے جاؤ، تو یہ تمسخراً انہوں نے اس عاجزی کو ایسے کر لیا جیسے کوئی بھیک مانگتا ہے، اور وہ انداز اپنا لیا، اور حدت ان کے بجائے حنطت ان کر دیا، جھکنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اناج مانگتے ہوئے، اطاعت کو چھوڑ کر نافرمانی تو یہ کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی مانگنی شروع کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خود سے کوئی تعلق اپنا اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ نہیں کر رہے تھے۔ جب بھی آپ آگے دیکھیں گے بات کریں گے تو یہ کہیں گے جاؤ اپنے رب سے مانگو، جاؤ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ۔ تو ان کا اپنا جو تھا اپنے کریٹر سے، اپنے اللہ سے تعلق ہی نہیں بن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے؟ بس اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، وہاں تم کو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب یہاں پر جو شہر کے لیے لفظ آیا نا، وہ آیا اہبطوا مصرن، تو مصرن جو ہے وہ شہر کو بھی کہتے ہیں، اور مصر جو ملک ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو انداز بھی سمجھ آتے ہیں کہ ایک تو چلے جاؤ پھر کسی شہر میں، یعنی تمہیں اسٹرانگ انسان بنانے کے لیے، تمہیں جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے، مسلسل کوشش کے لیے تیار کرنے کے لیے تمہیں ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں تمہاری اچھی پرورش ہو سکتی ہے، تم اسٹرانگ بن سکتے ہو۔ لیکن تم شہروں میں جا کے رہنا چاہتے ہو تو شہر میں چلے جاؤ، یا پھر جدھر کی تمہیں عادت پڑی تھی غلامی کی، جس ملک میں مصر میں، وہاں تمہیں یہ ایسی چیزیں ملتی تھی چسکے کی، طرح طرح کے کھانے، تو پھر ادھر ہی چلے جاؤ۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو ایسا کہا۔ احسن البیان میں یہ قصہ بھی آتا ہے، اور یہ میدان تیہ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ، عمدہ چیزیں چھوڑ کر تم ناقص چیزیں چاہتے ہو تو جاؤ پھر۔ یعنی کہ یہ جو تمہیں منو سلوہ مل رہا ہے یہ تو بنا بنایا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، تو آخر تم بدلنا ہی کیوں چاہتے ہو؟ یہ ان کے لیے ڈانٹ اور ایک سرزنش تھی، کیونکہ یہ سوال سرکشی، بغاوت اور کفران نعمت پر مبنی تھا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بارے میں خاص اہتمام سے دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے لیے اب خاص دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من و سلوہ کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں تو ہر شہر میں موجود ہیں، کثرت سے دستیاب ہیں، جس شہر میں بھی یہ اتریں گے وہاں سے یہ مل جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکنی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اٹھائے ہوئے لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے واجب ہو گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟
یہ نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تاکہ وہ ان کو نصیحت نہ کریں، ان کو صحیح بات نہ بتائیں۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ان کا جو کریکٹر ہے، ان کا کردار، ان کی سوچ سب سمجھ آتی ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک آئی ہیں، یہ کوئی کامیاب انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب ناکام انسانوں کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام میں ڈالی تھی، وہ تھی استقامت، اصول کا ہونا۔ اور یہ لوگ بے اصول لوگ تھے۔ جب تک کسی شخص کا کوئی مقصد نہ ہو، تب تک اس میں یکسوئی نہیں آ سکتی۔ اور ہمارے لیے یکسوئی کی بہترین مثال جو قرآن میں بار بار آتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ حنیفاً مسلم تھے، یکسو مسلمان تھے، فوکسڈ تھے، کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی فالتو چیزیں نہیں۔ اور ایسا شخص بہت گہرا ہوتا ہے۔ یکسو انسان گہرائی تک سوچتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جب عمل کرتا ہے تو وہ جم کر کرتا ہے، اور یہ عمل پھر بہترین ہوتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاج لوگ ہی پسند ہیں، خواہ وہ تھوڑی عبادت کریں لیکن مسلسل کریں۔ اور جو بنی اسرائیل کے مزاج کے ہوتے ہیں، وہ ایک سال ایک کام کرتے ہیں، دوسرے سال دوسرا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، کسی ایک جگہ پر اپنے پاؤں کبھی بھی نہیں جما پاتے۔ تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے صحابہ کرام کے، اپنے نبی کے اسوہ کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ان کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح بالکل نہیں بننا۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو خود پہچان لیں، اور کوئی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کر پھر اس میں آگے ایکسل کریں۔ وہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کام کرنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بننا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس جو بھی کریں اس میں جم جائیں۔ اور یہ جمنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسیلنس کے لیول پر جانا ہوتا ہے۔ احسان کا لفظ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرتا ہے اور خوبصورت بنا کر کام کرتا ہے۔ تو پھر احسان کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب غلامی سے نکلے تو انیشلی ان کو طی کی وادی میں 40 دن رہنا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے احکامات لینے کے لیے، انہی کے لیے، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ان کو سزا ملی وہ کیا تھی کہ یہ 40 دن کے بجائے 40 سال تک صحرا نوردی کرتے رہے۔ تو یہ ان کی وہ سزائیں ہیں جو ان کو ملی۔ اب یہاں کھانے کی بات دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے۔ اچھا، زندگی گزارنے کے لیے کھانا ایک ضروری چیز ہے، لیکن جو با اصول اور با مقصد انسان ہوتا ہے نا، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ اور یہی صرف مقصد نہیں ہوتا کھانا، یعنی ساری زندگی کھانے میں اور پکانے میں ہی یا اس کے بارے میں سوچنے میں ہی لگا دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ ضرورت کا کھاتا ہے با مقصد انسان، اور اس کا مقصد بلند ہے، تو وہ اتنا وقت صرف اس کو نہیں دے سکتا کھانے پکانے کو کہ اس میں اس کی نمازیں بھی چھوٹ جائیں، قرآن بھی نہ پڑھ پائے، یا قرآن پڑھا ہی رہ جائے خوبصورت کورس کے اندر لپٹا ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، مسلمان گھرانوں میں، وہاں اگر آپ ادھر قرآن کو دیکھیں تو وہ شیلفوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے سجے پڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کھول کے دیکھیں نا، یا تو وہ اتنے نئے ہوتے ہیں کہ ان کے بہت سے پیجز ابھی آپس میں چپکے ہوتے ہیں، کھلتے ہی نہیں، یا پھر وہ اتنے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو نہ ہوا لگنے کی وجہ سے ان کی رنگت ہی خراب ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو با مقصد انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہر چیز کا ایک اسکیجول ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔
اور اس میں پھر اس کی زندگی میں خدمت بھی ہوتی ہے، دوسروں کی مدد بھی ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ بس کھا لو پکا لو سو جاؤ اور پھر اٹھو تو پھر دوبارہ اسی کام میں لگ جاؤ۔ تو یہی ان کو بھی کہا گیا کہ جاؤ پھر مصر میں اتر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیانے پر سودا خریدنے لگو گے، کھیتی میں تمہارا جی لگ جائے گا، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت غالب کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی، جب تک کہ تم اپنی اصلی دین پر قائم نہ ہو جاؤ۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہاں پر جو جہاد کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اس کا ہرگز مطلب صرف قتال نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب صرف قتل کرنا، قتال جنگ وغیرہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اٹ موسٹ اسٹرگل کرنا، اپنی حد الامکان کوشش کرنا دین پر چلنے کی، اور یا کسی بھی جس کام میں مقصد میں لگے ہیں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ذلت اور پستی کی وجہ کیا تھی۔ تو وہ تھی جو انہوں نے سلوک اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کیا، پیغمبروں کے ساتھ کیا، یعنی کہ پہلے تو اللہ کی آیات کا کفر کرنے لگے اور پھر پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں یعنی یروشلم کی دولت یہودیہ میں اور سامریہ کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے خلاف غیر مسلموں سے مدد مانگی۔ ہنانی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا اللہ کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت الیاس، جن کو ایلیاہ کہتے ہیں علیہ السلام، نے جب بال کی پرستش پر، یہ بال جو ہمارے بال ہوتے ہیں وہ نہیں، بال بیچ میں آئین آتا ہے، بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت شروع کی، تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی آپ اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی ہے اس کے الفاظ بھی آتے ہیں جو کہ انہی کی اس میں روایات میں ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پر ہیں۔ یہ نمبر 1 ہے، سلاطین باب 19 آیت 1 سے 10 تک آتا ہے۔ تو یہ حال بھی کفر کے ساتھ ان کا ہوا، کفر کی وجہ سے ہوا۔ جب دین ان کے لیے رسم بن گیا تو ان میں بت پرستی آ گئی، شرک آ گیا۔ پھر یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی، اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودہ یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا، نعوذ باللہ، یعنی کہ ان کو پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ کس کے ساتھ کیا؟ نبی کے ساتھ کیا، حضرت زکریا کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد سامریہ کی اسرائیلی ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی، اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا۔ تو یرمیہ ایک اور نبی ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے کے لیے وہ اٹھے، اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر
طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں۔ اور ان پر الزام کیا لگایا کہ وہ قوم کے غدار ہیں۔ یہ بھی اپنے نبی پر انہوں نے یہ کام کیا، اور غدار کا تہمت لگا کر کہا کہ یہ بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یرمیہ کے باب 15 میں آیت نمبر 10، باب 18 آیت نمبر 20 سے 23 اور باب 20 آیت نمبر 1 سے 18، اسی طرح ایک اور باب میں بھی 36 سے باب 40 تک اس کا ذکر ملتا ہے، اس سارے واقعے کا۔ اسی طرح حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ، یہ یوحنا ان کو کہتے ہیں، علیہ السلام نے جب ان کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو منع کیا، جو یہودیہ کے فرما روا ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیے گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر بادشاہ نے اپنی جو اس کی معشوقہ تھی اس کی فرمائش پر قوم کے صالح ترین آدمی کو، جن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا، یعنی کہ اس کو پیش کیا۔ یہ مرقس باب 6 آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا۔ اب یہ دیکھیے، ان کے علماء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا اور رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا۔ اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع یا بارابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، یعنی کہ عید کی خوشی میں کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ بارابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا۔ یہ متی کا باب ہے 27 اور آیت 20 سے 26 تک کی ہے۔ تو یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بلا شبہ جو ایمان لائے اور جو یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایمان والے، اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک جو بہت بڑا، سب سے بڑا جو گناہ تھا، وہ اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اور وہ سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ تھا ان کے عقیدے کی خرابی۔ صرف یہ نہیں کہ یہ اپنا ہی سوچے، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جب بات ہو رہی ہے تو صرف ان کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ اپنی اصلاح بھی دیکھنی ہے اس آیت کے اندر۔ تو ان کی جو بہت بڑی غلط فہمی تھی نا، جو یہ آخرت کے بارے میں رکھتے تھے، اس کی تردید ہے کہ صرف کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنے والا ہی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ 3 شرائط بتا دی گئی جنت میں جانے کی، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور دوسرا ہے یوم آخر پر ایمان لائے گا، اور تیسرا ہے جو عمل صالح کرے گا۔ تو یہاں پر گروہی ایمان نہیں، نسلی ایمان نہیں، بلکہ شعوری ایمان چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔
تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے سے اب یہ ایک سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارا عمل صالح ہے یا ہمیں عمل صالح کا شوق ہے. اور ایک اور یہاں پر بات بھی ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ یہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے، ان کی تربیت میں تھے، احکامات بھی آتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے، لیکن یہ پھر بھی ان کو چوزن پیپل کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنے ہوئے لوگ کیوں کہا، اور ان پر اتنی نعمتیں کیوں نازل ہوتی رہی؟ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ کوئی بھی امت شروع میں ہی غلط نہیں ہو جاتی، یعنی کہ وہ شروع سے ہی نہیں ہوتی، اس کو موقع دیا جاتا ہے صحیح ہونے کا، اور وہ صحیح ہو بھی جاتی ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے صحیح عقائد پر ہوتی ہے. مثلا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی کہ مثال دے رہی ہوں، ہم خیرہ امتی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں تو لوگ ہم پر ہنسیں گے. اور ایسا کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے جو میں نے آپ کو اوپر کہا نا، کہ اپنے سے سوال کریں کہ کیا ہمارے وہ عمل صالح ہیں، یا ہمیں عمل صالح کا شوق رہا ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام جیسے ہیں یا ان جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا کہ ہم کیا ان کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بگاڑ بھی اسی طرح آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. جیسے جیسے دین میں، اصل دین میں جھوٹ کی ملاوٹ آتی ہے، بدعتوں کی ملاوٹ آتی ہے، اور شرک کی اپنے فائدوں کی ملاوٹ آتی ہے، ویسے ویسے مسلمان بگڑتے گئے ہیں. اور اب اس سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ ہم میں سے بہت سے کثیر تعداد مسلمانوں کی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہود اور نصارہ کے پیچھے. جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں ویسے ہم بھی پہنتے ہیں، جیسے بالوں کے سٹائل وہ بناتے ہیں ہماری خواتین بھی وہی کرتی ہیں، جیسے ان کے مرد کرتے ہیں ویسے ہمارے مرد کرتے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے یہ دین میں بگاڑ آتا ہے. اب ان کے ساتھ بھی یہی زوم رکھنا کہ ہم جنتی ہیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں نبی پاک کی شفاعت فوری طور پہ حاصل ہو جائے گی، تو کیا یہ وہی خیال نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کا رہا تھا اور ابھی تک ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ تو اسی آیت کی طرف آئیں کہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یقین ہو کہ وہ دن آنا ہے، یوم الدین آنا ہے، جس دن سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور پھر دنیا میں عمل کر کے جانا ہے تاکہ اس دن اچھا بدلہ پائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے بغیر ہمارا نامہ اعمال میں عمل صالح نہیں ہوں گے. اور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اعمال صالح نہیں ہو سکتے. بیان السبحان سے اور ابن کثیر نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے تو ان کے اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو کسی کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ اونچا خاندان نہ نیچا طبقہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل کی اہمیت ہے. کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہوں یا دور اسرائیلی کے یہودی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کے نصارہ ہوں، یا اپنے زمانے کے صابی ہوں، ان میں سے کسی کا زبانی دعویٰ معتبر نہیں ہے. جس کا خالص اور حقیقی ایمان اللہ پر ہوگا، روز قیامت پر ہوگا اور اعمال صالح ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا پورا اجر دیا جائے گا. نہ اس کو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ اس بات کا غم ہوگا کہ ہم نے کیوں عمر ضائع کر دی اور ہم کس حال میں یہاں پہنچے. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابن کثیر میں جو حدیث آ رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور ان کی روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس کے بعد ہر شخص کا صرف
وہی طریقہ اور عمل قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس سے قبل اگر کسی نے اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت اور پیروی کی، ہدایت اور سیدھے راستے پر رہا، تو وہ آخرت میں نجات پا جائے گا۔ یہاں یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو اپنے زمانے میں تورات پر عمل کرتے تھے۔ اور احسن البیان سے آتا ہے کہ صابئین، یہ جو صابی کی جمع ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرور کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اسی لیے ان کا نام قرآن میں یہود اور نصارہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ اہل کتاب کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ان میں فرشتہ پرستی آ گئی ہو یا ستارہ پرستی آ گئی ہو، یا کسی بھی یہ دین کے فالوور نہ رہے ہوں، پیروکار نہ رہے ہوں، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ اور بعض جدید مفسرین جو آج کل کے ہیں، نئے مفسرین ہیں، کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے وحدت الادیان کا فلسفہ گھڑنے کی مذموم کوشش کی ہے، یعنی نعوذ باللہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، احادیث کا ماننا ضروری نہیں ہے، قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اور قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہی اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، لیکن حدیث کا تو نہیں لیا۔ تو یہ ان کی ایک بہت گمراہ کن سوچ ہے، اور جو جس دین پر ہے ان کا یہ جو وحدت الادیان کا ان کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جس دین پر ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور وہ اچھے عمل بھی کرتا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور یہ ہے کہ اس میں پھر اور بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے نا یاد رکھنی ہے ایک بات کہ قرآن کا بھی اگر حکم ہے نا، دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں ہیلا بازیاں نہیں کرنی چاہیے، چال بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دراصل اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف ایک آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر دینے سے اس میں بہکا جا سکتا ہے، یعنی کہ پھر وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہی قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے، جو میں نے آپ کو اصول تفسیر میں بھی بتایا تھا، کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اس کی دوسری ہی قرآن کی آیت کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کی ڈیٹیل اسی قرآن میں مل جاتی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اور آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی آئیں گی۔ تو اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حدیث بھی آتی ہے۔ حدیث بھی اتنی امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے حکمت کے نام سے۔ تو وہ کیا تھی؟ وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ تو یہ خود سے کہہ دینا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تو دل دیکھتا ہے، اور آگے اگلے کو چپ کروا دینا کہ کوئی نصیحت ہی نہ سنی جائے، تو یہ بدترین دھوکہ ہے۔ اسی طرح حجاب کی بات آتی ہے تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ تم جو یہ پردے کرتی ہو، یہ دکھاوا کرتی ہو، دکھاوے کے لیے کرتی ہو۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا آنکھ کا ہوتا ہے، اور یہ کیسی بات ہے کہ مطلب یہ ایک مضاحکہ خیز بات ہے کہ دل کے پردے اور آنکھ کے پردے کا مطلب تو غفلت ہے، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ان پر پردہ نہ ہو، اور یہ کہہ دیتے ہیں، خود اپنی منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے پیسے جو اس کو جانور کو خریدنے پر لگائے جاتے ہیں، تو اس پر بھی یہ اس طرح کے دماغ رکھنے والے لوگ جو سنت کو بالکل جھٹلانا چاہتے ہیں، حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنی جانور مہنگے خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یہی پیسے تم کسی اور اچھی جگہ خرچ کر دو، کسی کو صدقہ خیرات کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ سب ہیلا بازی ہیں،
کیا پورا سال ان کے لیے نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ یہ صدقہ خیرات کریں؟ صرف ان کو قربانی پر ہی یہ یاد آتا ہے، عید کے دن قربانی کی، کہ یہ آپ اور جگہ صدقہ خیرات کریں؟ تو یہ سب چال بازیاں ہیں، یہ دین کو بدلنا ہے، ہیلا بازیاں کرنا ہے، اور یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اس دین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ کر رہے گا۔ کوئی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر بڑے ہوشیار اور چالاک بن جائیں تو اس سب کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان چیزوں کا ارتکاب مت کرو جن کا ارتکاب یہود نے کیا تھا، یعنی کہ جن کو جو یہود کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جھوٹے اور چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا تھا۔ تو ہیلا بازی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کے کسی حکم سے بچ نکلنا مقصود ہو، تو وہ نہ کرنا پڑے، یعنی کہ اس حکم سے ہم بچ جائیں، اور کسی ایک جگہ پہ جہاں ریلیکٹنٹ اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہی بات آئی کہ آیت لے کر، اور پھر اس حکم سے بالکل کنی کترا جانا، حدیث کو نہ لینا۔ تو ان کو جو ہے نا، اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے جو ہے وہ توبہ تائب ہونا چاہیے کہ یہ کام نہ کریں۔ اور ایک اور یہ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہے کہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں، تو وہ قرآن کی جب بھی تفسیر کریں گے تو قرآن ہی کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ہوتی ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی بھی اقوال ہوتے ہیں، اور پھر اقوال صالحین بھی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ اب ہم تفسیریں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ایسا ہی فرقہ ہے جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا بہت مناسب سمجھ رہی ہوں، اور وہ لوگ ہیں جو صلاح کے معنی لغت سے لیتے ہیں اور صرف اسی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے کیا معنی ملتے ہیں کہ صلاح جو ہے، نماز، وہ دعا کو کہتے ہیں، دعا مانگنا ہے، یعنی صلاح کے معنی دعا ہیں۔ تو اسے ایسے کیوں پڑھا جائے؟ یعنی کہ جو سنت میں ہمیں طریقہ مل رہا ہے، حدیث میں مل رہا ہے، اس طریقے پر کیوں پڑھیں؟ بیٹھ کر کہیں پر بھی دعا مانگ لی جائے۔ تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی آگے ہو سکتا ہے؟ آپ تو آخری وقت تک میں بھی الصلاۃ الصلاۃ کہتے رہے، دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت ہی یہی کی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرتی رہنا ہے، اور غلاموں کے بارے میں کہا۔ اب اگر کوئی بزرگ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کے اندر، دین کے معنی میں تبدیلی کرنا ہے، اور آیات کی خود ساختہ تفسیر کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے احادیث کو نکال دیں بیچ میں سے۔ اور پھر ایک اور جو فرقہ ہمارے میں ہے، وہ وضو کو ہی بالکل غلط طریقے سے کرتا ہے، انجام دیتا ہے، اور پھر اس میں دلیل کون سی دیتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کی آیت سے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے وضو کیا، وہ نہیں لاتے وہ بیچ میں۔ تو یہ ایزی وے ہے نا، ایزی وے آؤٹ ہے کہ وحدت الادیان کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان الگ ہوئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیں۔ تو کوئی دھوکہ نہ کھائے ان چیزوں سے، اس سے کہ یہ قرآن ہی بتا رہا ہے، اور قرآن میں ہی لکھا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دلیل آپ کے لیے قرآن سے ہی لاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت میں ہے، تو اس سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا رہا ہے،
وہ کیا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیتے تھے نماز کی جگہ؟ تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ قرآن کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اس کا بیان کس سے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے۔ وہی تو آپ کے قلب پر اتری تھی، اور آگے سے بیان کس نے کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آپ نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، یعنی کہ جو جو ہمارے ارکان ہیں، جو ہماری بیس ہے ہمارے دین کی، وہ سب کچھ آپ نے خود ہمیں کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا حج کے طریقے بھی مجھ سے سیکھو، اور نماز کے لیے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز بھی ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو ادا کرتے ہوئے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی تکبر کی نشانیاں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتلہ نبی او قتل نبی و امام ضلالہ و ممثل من الممثلین، سخت عذاب میں ہوگا قیامت کے دن وہ شخص جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یعنی نبی نے تنگ آ کر کسی کو قتل کیا تو وہ بھی سخت عذاب میں جائے گا وہ شخص، اور جس نے نبی کو قتل کیا ہو وہ بھی سخت عذاب میں ہوگا قیامت کے روز۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِمَامُ ضلالہ، اور جو ایسا امام جو دلالت اور گمراہی کا امام ہو۔ اور تیسرا جو ہے تصویریں بنانے والا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ تو پچھلی آیت کا ہے بہرحال، لیکن اس میں یہ وہ بھی کانٹیکسٹ آ رہا ہے، آیت نمبر 62 میں آپ کو کروا رہی ہوں کہ یہاں پر یہ بھی کانٹیکسٹ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی غرور کرتے تھے، ان کا بھی عقیدہ خراب تھا، اور یہ سمجھتے تھے، غرور اور تکبر میں تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کسی خاص کی ہی طبقے کے لیے جنت نہیں بنا، اور اخروی نجات میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہوگا، چاہے اب کا مسلمان ہو یا پہلے انبیاء کی پیروی کرنے والے یہودی، عیسائی یا سابی وغیرہ ہوں، لیکن اب صرف اسلام کی صحیح پیروی کرنے والے ہی نجات اخروی کے مستحق ہوں گے۔ یعنی کہ اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو گئی ہے، تو اب اس کو جو فالو نہیں کرے گا تو اس کو نجات اخروی نہیں ملے گا۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر کرتی ہے، تو اسی لیے اس کی مزید تائید ہوتی ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے، فرمایا آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی چاہے گا کہ اسلام کے علاوہ دوسرا دین اپنائے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں سے جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ ادھر جو غور طلب بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میری بابت سن لے، وہ چاہے یہودی ہو، یعنی کہ جس تک میرا پیغام پہنچ جائے، تو وہ اگر پھر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جہاں وحدت ادیان کی گمراہی آئی، دوسری آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی مذموم کوشش کا بھی یہی انجام ہوگا، یعنی کہ وہ جہنم میں جانے کا۔ اور یعنی احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ کوئی قرآن کی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کم کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو، یہ بلکہ سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ قرآن ایک تھیوری ہے اور پریکٹیکل جو کر کے دکھایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، تو اس لیے احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس وقت پوری نوع انسانی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے امت مستجاب، اور یعنی کہ وہ امت جو لبیک کہتی ہے، جو جواب دیتی ہے، اور یعنی کہ جس تک پورا پیغام پہنچ چکا ہے اور اس سے جواب طلبی بھی ہوگی، اور نبی پاک ان پر گواہ بھی ہوں گے۔ اور دوسری جو امت ہے وہ امت دعویٰ ہے، یعنی کہ وہ امت جن تک ابھی تک پیغام نہیں پہنچا آپ کا، ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین تک لانا، اور یہی خیرہ امت کا کام ہے۔ ہیں وہ بھی امتی، لیکن ابھی تک ان تک اگر پیغام نہیں پہنچا تو ان تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، تھوڑا سا ان پہ بھی ٹائم لگے گا، اس لیے ابھی بھی آلریڈی کافی ہو گیا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں اضافہ فرمائے، اور ان اعمال میں جو صالح ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔